من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتسمت باللہ الفتاح القابض اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی و سمعی و بصری و اہلی ومعلی ومن الماء البارد للعطشان اللہم اغننی بحلالک عن حرامک وبطاعتک عن معصیتک وبفضلک عمن سواک اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال صدق اللہ العلی العظیم۔ جناب محترم سامعین کرام، آج ہمارا چوتھا سبق، چوتھی مجلس تصوف کے حوالے سے جو جاری اور ساری ہے، تا بھی ہم نے پڑھ لیا، صاد بھی ہم نے پڑھ لیا، واو بھی ہم نے پڑھ لیا، اور آج ہم فا پڑھیں۔ یہ یاد رہے کہ میں نے آپ کو مختصراً یہ جو حرف ہیں چار، ان حرف کا تعلق تصوف کے ساتھ جو تھا نا، وہ میں نے آپ کو مختصراً آپ کو بتایا۔ باقی دعا ہے کہ اللہ رب العزت جب ہم اس میں داخل ہوں، اور یہ ہر مسلمان کو جو اللہ رب العزت سے محبت کرتا ہے، اللہ کے پیارے رسول سے محبت کرتا ہے، جو اپنا راستہ بالکل صاف ستھرا نکھرا ہوا اجلا راستہ اللہ رب العزت کی طرف جو جاتا ہے، اس پہ جو چلنا چاہتا ہے، یہ اس کے لیے نمبر بنانے کے لیے نہیں ہے، یہ صرف اس کام کے لیے۔ ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگوں کو وہ جو سینوں میں چلا آ رہا ہے نا، سبق حق کا، سچ کا، وہ آپ تک مختصراً پہنچا دیا جائے۔ تو آج ہم فا پہ ہیں، اب فا کو ہم پڑھتے ہیں، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ فا کو بھی یہ 10-15 منٹ میں ختم کر دوں۔ اس کے بعد تفسیر آئے گی، تفسیر پھر جو اس تفسیر کو لینا چاہے گا اس حساب سے اس کو ملتی جائے گی، جو اس راہ پر چلنا چاہتا ہے۔ کچھ لوگوں نے مجھے یہ بھی کمنٹس کیے کہ ضروری روزانہ کی بنیاد پر آپ یہ دروس کا سلسلہ شروع کریں۔ چلو اللہ نے چاہا تو آپ لوگوں کا ساتھ رہا تو انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پر بھی شروع کر لیں گے۔ فی الحال تو 1 دن 2 دن چھوڑ کے جو ہم یہ ایک نشست 10-15 منٹ کی ہم کر رہے ہیں، اللہ اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے اور ہمیں اچھے طریقے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میری بات یاد رکھیے گا، تا قیامت مرنے تک یہ بات یاد رکھیے گا کہ انسان اللہ رب العزت نے جس کو مسلمان بنایا، مسلمان چاہے کس بھی حالت میں رہے، چاہے آپ کہیں بھی رہیں، مجھے آپ سے کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ کہاں پر رہتے ہو، کس فرقہ میں رہتے ہو، لیکن میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جس مرضی فرقہ میں رہو، لیکن آپ کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا ہونا چاہیے، آپ کا تعلق رسول اللہ سے جڑا ہونا چاہیے۔ اس تعلق کو کمزور نہ ہونے دیں، اس کو جتنا گہرے سے گہرا کرتے جائیں گے آپ، اور جو طریقہ یہ 4 حروف کا بتایا ہے، ان کو سامنے رکھتے ہوئے جو آپ چلتے جائیں گے، انشاءاللہ راہ کھلتی جائے گی، منازل آپ کو نظر آتی جائیں گی۔ تو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب چلتے ہیں حرف فا کی طرف۔ حرف فا کی طرف، حرف فا سے تصوف کی دنیا میں آخری جو حرف ہے وہ آتا ہے فنا فی اللہ میں، اللہ کی ذات میں اپنے آپ کو فنا کر دینا،
فنا فی اللہ ہو جانا، اللہ کے سامنے اپنی ذات کو، اپنے آپ کو ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو فنا کر دینا، آپ کی کوئی خواہش باقی نہ رہے، آپ کی کوئی تمنا باقی نہ رہے، آپ کی کوئی مرضی باقی نہ رہے، آپ کا کہیں پر بھی کوئی فیصلہ آپ کا اپنا نہ رہے، آپ بھی جس کے ہیں اس کے تو ہے ہی، آپ کی مرضی بھی اسی کی ہو جائے، آپ کا چلنا بھی اسی کے لیے ہو جائے، آپ کا لیٹنا بھی اسی کے لیے ہو جائے، آپ کا بچھونا بھی اسی کے لیے ہو جائے، کھانا بھی اسی کے لیے، پینا بھی اسی کے لیے، آپ کا قدم قدم اسی کے لیے ہو جائے، آپ کی لڑائی، آپ کا جھگڑا، آپ کی صلح، یہ تمام معاملات آپ کے اسی ذات برحق کے لیے ہو جائیں، آپ کی اپنی مرضی رہے ہی نہ، ٹھیک ہے نا؟ یہ اب میں آپ کو فا کا پیغام دے رہا ہوں۔ لیکن جو شخص تا کا مرحلہ بھی اچھے طریقے پر عبور کر لیتا ہے اور اس کو بھی اپنی زندگی میں شامل کر لیتا ہے، جو شخص تا کے بعد سات کو صافی اپنے قلب کی صفائی بھی اچھے طریقے پر کر لیتا ہے اور قلب کے اندر بھی کسی قسم کی کوئی علائش نہیں چھوڑتا ہے، تو پھر وہ ولایت کی طرف آتا ہے۔ اب وہ ولایت کی واؤ کی منزل پر جب آتا ہے تو وہاں پر بھی جا کے وہ تمام وہ جو صفات الہیہ ہیں ان کے اندر اپنے آپ کو گم کرنے کے لیے پوری ہمت کوشش لگا دیتا ہے، تو پھر وہ واؤ کے مقام کو بھی جب وہ عبور کر لیتا ہے تو پھر اب وہ آتا ہے فا کے اوپر۔ لیکن یہ بات میں نے کسی بھی راستے میں آپ کو کہیں پر بتایا کہ کبھی بھی اپنے آپ کو یہ مت سمجھیے گا کہ ہن میں ولی ہو گیا۔ یہ منزل، یہ راستہ ایسا ہے کہ بعض کا تو آپ کی زبان سے، میرے قبلہ بڑے حضرت صاحب صفی کرامت حسین صاحب فرمایا کرتے تھے، میرے اپنے والد محترم صفی شریف رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ جب ان کے پاس ان کے مجلس میں بیٹھنے والا بندہ ہر وقت اپنے آپ کو ذکر میں مشغول کرنے کا عادی ہو جاتا نا، جب وہ اس کا کاروبار بھی کرتا تو ذکر میں ہی کاروبار کرتا، جب دکانداری کرے تو ذکر میں کرے، کاشتکاری کرے تو ذکر میں کرے، یعنی کوئی بھی کام وہ دنیا کا کر رہا ہے لیکن اس کے اندر بھی اس کا دل اپنے رب کی طرف جب رہنا شروع ہو جائے تو وہ ایک بات کہا کرتے تھے، اور وہ پیر و مرشد صفی کرامت صاحب بھی ایک بات کہا کرتے تھے کہ بیٹے کبھی بھی کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا جو اونچ نیچ ہو جائے تو اپنی زبان سے اس کو بد دعا نہیں دیں، مذاق میں بھی اپنے کسی ساتھی کے ساتھ آپ نے کوئی بد دعا کے الفاظ نہیں کہنے، یہ ضرور کیوں نہیں کہنے؟ اس لیے کہ اب آپ کی منزل صفائی کی طرف جا رہی ہے، مصفہ ہوتے جا رہے ہیں، اب ہو سکتا ہے آپ کسی کو مذاق میں کوئی ایسی بات کہہ دیں اور وہ ایسے ہی ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ اور اسی بات کو اگر ہم لیں تو ہم فنا فی اللہ بھی ہو جائیں تو تب بھی ہم اپنے آپ کو، یہ میں آج بڑی ایک پتہ کی بات بتا رہا ہوں، تب بھی کسی کے اندر اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کا ولی کہے، چاہے وہ ولایت کے اگلے مرحلے سے بھی گزر جائے۔ لیکن یہ آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ کے اس سفر میں آپ گزر رہے ہیں تو آپ ولی ہو جائیں، یہ اس کی دین ہے جس کی طرف ہم جا رہے ہیں، وہ آپ کو توبہ کے اوپر ہی ولایت کا مقام دے دے، توبہ کے بعد دے دے، نہ دے، آپ کی موت فنا فی اللہ پہ ہو جائے لیکن ولایت وہ آپ کو نہ دے، اس کی مرضی ہے، ہم اس کی مرضی، اس سے التجا کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، عرض کر سکتے ہیں، اس کی مرضی کے خلاف ہم زور نہیں دے سکتے کسی بھی صورت میں، وہ حاکم ہے، وہ اللہ ہے، وہ جابر بھی ہے، حاکم بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، ساری صفات کا وہ مالک ہے۔ اچھا، یہ فنا بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، فنا فی اللہ کی طرف۔ اب فنا فی اللہ کیا ہوتا ہے؟ فنا فی اللہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات حق میں اپنے آپ کو فنا کر دینا۔ یہ فنا والا معاملہ کیسے ہوگا؟ یہ تب ہوگا جب آپ کو جو صفات بشری آپ کو جو ملی ہوئی ہیں، جو صفات بشری ساتھ ساتھ جو ہم لے کے چل رہے ہیں، یہ صفات بشری یہاں آ کے بالکل جب واؤ تک کا سفر آپ کا مکمل کامیاب ہو گیا تو پھر آپ یہاں پر آگے آپ کا یہ جو صفات بشری ہے یہ مکمل فنا ہو جائے گا۔ یہ صفات بشری، ابھی میں وہ جو نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ کی بات ہے نا، وہ پھر انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو آگے کسی نہ کسی سبق میں وہ بھی آ جائے گا،
لیکن فی الحال میں اس کو نہیں چھیڑوں گا، اس کو چھیڑا تو پھر یہ بات پوری نہیں ہوگی ہماری۔ یہ جو بشری صفات ہیں، یہ جب مکمل طور پر آپ کے اندر سے ختم ہو جائیں، بشری صفت آپ کے اندر رہے ہی نہ، تو پھر جب یہ ختم ہو جائے تو پھر اب یہ واؤ کا منزل پورا ہی، واؤ کی منزل ملتی ہی تب ہے جب بشری صفتیں ختم ہو جائیں، بشریت کے لبادے کو آپ اتار کے تو آپ سچ کا لبادہ، صدق کا لبادہ اوڑھ لیا جائے اور اسی کے مطابق آپ ہو جائیں، تو پھر آپ کو جو مقام یہ واؤ کا مکمل ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ اس فا پہ آتے ہیں، اور اب آپ نے آپ کو فنا کرنا ہے۔ کس میں فنا کرنا ہے؟ فنا کرنا ہے آپ کو اللہ کی صفات میں، یعنی اب آپ کی کوئی صفت باقی نہ رہے، جو باقی رہے وہ صرف اللہ ہی کی صفت باقی رہے۔ تو اس صورت میں پھر کیا ہوگا؟ جب صفات بشری بالکل ختم ہو جائیں گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر جو صفات احدیت ہے، جو صفات احدیت ہیں، جو صفات توحید ہیں، وہ صفاتیں آپ کے اندر نمودار ہو جائیں گی۔ صفات احدیت اب باقی رہ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ذات ہے، اسے نہ فنا ہے نہ زوال ہے۔ پس جب بندہ فانی کو رب باقی کے ساتھ اس کی رضا کے مطابق اس کی رضا نصیب ہو جائے، جب اس فانی بندہ کو جب اس اپنے سارا کی فنا کر لے اور رب کے ہاں اس کی منظوری ہو جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کو اللہ رب العزت کی ہاں سے بقا ملے گی۔ اس کا قلب فانی جو اب باقی کے ساتھ اس کو جب بقا حاصل ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تو وہ اس کی وہ نظر بن جاتا ہے، وہ اس کی وہ نظر بن جاتا ہے، جیسا کہ فرمان حق تعالیٰ ہے کہ اس کی ذات کے سوا ہر چیز کو فنا ہونا ہے۔ لہٰذا جب بندہ اس ذات پاک کو راضی کرنے کی خاطر اعمال صالحہ اختیار کر کے اس کی رضا پا لیتا ہے، جب اس کی رضا پا لیتا ہے تو اسے راضی ہونے والی ذات کے ساتھ بقا حاصل ہو جاتی ہے۔ اسے کیا ہوتا ہے جی؟ اب اسے کیا بقا حاصل ہو گی۔ اعمال صالحہ کے نتیجے میں انسان حقیقی زندہ ہو جاتا ہے، اسے کہتے ہیں زندہ۔ جب آپ کی تمام بشری تقاضے، بشری صفات ختم ہو جائیں، آپ کی تمام خواہشات ختم ہو جائیں، تو پھر اللہ رب العزت کی رضا مل جائے، تو وہ آپ یہاں پر اپنے آپ کو، اپنی صفات کو تو آپ نے فنا کر دیا، لیکن اب آپ کے اندر جو صفات آئیں گی وہ اس کی آئیں گی جس کو بقا ہے۔ تو جب باقی رہنے والے کی صفتیں آپ کے اندر آ جائیں گی تو پھر ایسے انسان کو حقیقی طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ زندہ ہے۔ اب یہ مرے تب بھی زندہ ہے، اب یہ زندہ رہے تب بھی زندہ ہے۔ اب اس کی زندگی کو کوئی اور سمجھ نہیں پائے گا۔ یہ شہید کی طرح ہے، یہ چلتا ہوا زندہ ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو چلتے ہوئے مردہ ہیں، یہ چلتے ہوئے بھی زندہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب پر اپنا خیر عطا فرمائے۔ یہاں پر پہنچ کر اس کے نزدیک ہر وہ عمل جو غیر کی طرف جاتا ہے، یہ ایک ایسا مقام ہے کہ یہاں پر پہنچ کر اس کا جو ہر عمل ہے جو بھی غیر کی طرف جائے گا وہ شرک ہوگا۔ یہ کچھ جو فتوے ہمیں ملتے ہیں کسی جماعت کی طرف سے اس کے شرک کے، اس میں کچھ فتوے ایسے ہیں، فتوے ٹھیک ہوتے ہیں لیکن فتوے لگانے والا وقت جو ہوتا ہے نا وہ غلط ہوتا ہے۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی میں ایک بات کر کے اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں، غالباً 14-15 منٹ تو تقریباً ہو گئے ہیں، اپنی بات کو میں ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام ظاہر ہے
اللہ سے دعائیں بھی مانگی جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا، کسی بھی شریعت میں دعا مانگنا منع نہیں ہے، لیکن تقوی کی کچھ حالتیں ہوتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں بھی مانگی، بڑا کچھ کیا، لیکن جب نمرود، جب آگ کا وہ ایک بہت بڑا کنواں تیار کر لیا گیا، جب اس میں گرانے کا وقت آیا تو تب جبرائیل آئے، جب جسم سے کپڑے بھی اتروا دیے گئے، جبرائیل آتے ہیں، کہتے ہیں میں جا رہا ہوں، کوئی پیغام ہے تو دے دے، تو جواب ملتا ہے کہ جس کے پاس جانا ہے وہ جانتا ہے نا نیچے کیا ہو رہا ہے۔ جبریل کہتے ہیں جی وہ تو اچھی طرح جانتا ہے نیچے کیا ہو رہا ہے، فرماتے ہیں پھر تمہیں پیغام دینے کی ضرورت نہیں ہے، بس اس کا جاننا یہی کافی ہے۔ یہ کب ابراہیم علیہ السلام کے اوپر بھی یہ کیفیت کب یہ بات کر رہے ہیں، دیکھو نا، وہ پچھلا سارا وقت دیکھیں نا، اب دعا بھی نکال رہے، یہ کیفیت بھی میں انشاءاللہ بیان کروں گا کبھی نہ کبھی، لیکن ایک بات یہاں سمجھا رہا ہوں کہ اب یہاں پر توحید کے قوانین کچھ اور ہو گئے، نیچے دعا مانگ رہے ہیں، اب یہاں پر دعا بھی نہیں مانگی جا رہی، ٹھیک ہے نا، کہا جا رہا ہے کہ میں اس کے پاس جا رہا ہوں کہ پیغام ہے تو دے دیں، کہا نہیں، اس کا جاننا ہی کافی، جب وہ جانتا ہے کہ اس کے بندے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو پھر اس کا جاننا ہی کافی ہے۔ اب یہاں پر میں ہاتھ بھی اٹھاؤں تو کیسے اٹھاؤں، وہ جانتا ہے نا نیچے کیا ہو رہا ہے، وہ جانتا ہے نا میں آگ میں کیوں جا رہا ہوں، وہ جانتا ہے نا میرے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہو رہا ہے، تو پھر اب یہاں ہاتھ بھی اٹھانے شرک کے مترادف ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے شرک کی بھی کیٹیگریز ہوتی ہیں، لیکن یہاں پر کنگون کی پوزیشن اور تھی، یہاں پر ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب یہ خالص بندہ ہے، ایسا خالص ہونے کے لیے آپ کو یہ 4 مرحلوں سے گزرنا پڑے گا، آپ کوئی بھی مسلمان ہو، آپ چھوڑیں یہ صوفی کہاں سے آیا، یہ صوفیزم والا لفظ کہاں سے نکلا، اس بات کو چھوڑ دیں، آپ دیکھیں جو میں نے آپ کو ابھی 4 حروف کے بارے میں مناسبت بتائی، یہ مناسبت آپ کا دل سے پوچھیں، یوں جھانک کے چھوڑیں سب کو، دل سے پوچھیں کیا یہ باتیں حق اور سچ ہیں، اگر یہ حق اور سچ ہیں تو آپ اس طرف کو آ جائیں، یقین جانیں اللہ آپ کو بڑا ہی اعلیٰ مقام عطا فرمائے، دل کو ایسا سکون عطا فرمائے، لوگ ڈائزیپام اور ویلیم گولیاں کھا کے سوتے ہیں، آپ کی نیند ہی نہیں ٹوٹے گی، اللہ ہم سب کو یہ مقام عطا فرمائے، اور ہمیں یہ سارے معاملات میں اللہ کامیابی کامرانی عطا فرمائے، اللہ ہمیں سب کو تصدیق کرنے والا بنائے، سیدنا ابوبکر صدیق کی صداقت سے ہمیں کچھ صداقت کا حصہ عطا فرمائے، اللہ خیر عطا فرمائے، ایسے شخص کو دائمی بقا حاصل ہو جاتی ہے، جو یہ سارے مراحل پورے کر لیتا ہے، پھر اللہ رب العزت کے ہاں سے اس کو دائمی بقا حاصل ہوتی ہے، اور اس کے لیے حکم ہوتا ہے کہ اہل جنت ہمیشہ اسی میں رہیں گے، اور مزید فرمان حق تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ صابروں کو اپنی معیت میں رکھتا ہے، اللہ ہم سب کو اپنی معیت میں رکھے، اللہ ہم سب پر اپنا رحم، اپنا کرم، اپنا فضل عطا فرمائے۔ آج فنا فی اللہ تک معاملہ پورا ہو گیا، آئندہ کل یا پرسوں جب بھی اگلی آئے گی تو وہ ان 4-5 کو اکٹھا کرنے کے بعد ایک 5-7 منٹ کا کلپ بھی انشاءاللہ اس کے پیچھے آئے گا، پھر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہو سکتا ہے 12 ربیع الاول سے پہلے ایک چھوٹا سا کلپ میرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے اوپر بھی بھیج دیا جائے، تو پھر آگے اس کو کس انداز سے آگے لے کے چلنا ہے وہ انشاءاللہ اگلا سبق ہی ہمیں بتائے گا، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، اللہ عمل کی توفیق